مال کی کمی سے آزماتا ہے، کسی کو مال کی کثرت سے آزماتا ہے، کسی کو بیٹے دے کے آزماتا ہے، کسی کو بیٹیاں دے کے آزماتا ہے، کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے کے امتحان لیتا ہے، کسی کو دے کے پھر واپس لے کے امتحان لیتا ہے کہ تو اب میرے ساتھ کیا سلوک روا رکھتا ہے۔ ہر حالت میں امتحان دے، صحت دے تو امتحان ہے، بیماری دے تو امتحان ہے، کسی اونچے منصب پہ لے جائے تب امتحان لے رہا ہے، کسی چھوٹے منصب پہ رکھ دے تب انسان کا امتحان لیا جا رہا ہے، کسی کو تیز ذہن دے کے آزمایا جا رہا ہے، کسی کو کمزور ذہن دے کے آزمایا جا رہا ہے۔ اس ذہن کی تیزی کو تو کیسے استعمال کرتا ہے؟ عمرو ابن عاص بنتا ہے یا مالک اشتر بنتا؟ عمرو ابن عاص بھی ذہین ہے، یہ شخص نہیں کہا جا سکتا کہ کمزور ذہن کا مالک ہے۔ جو حاکم شام کو مالک اشتر نخعی کے ان سخت ترین فیصلہ کن حملوں سے بچانے کے لیے ایسی شاطرانہ چال چلتا ہے اور ایسا شیطانی منصوبہ بناتا ہے کہ مولا متقیان جیتی ہوئی جنگ دوبارہ سے شکست میں بدل جاتی ہے، جبکہ مالک اشتر نخعی مولا متقیان کی فوج کا سپہ سالار حاکم شام کے خیمے کی رسی کاٹ چکے تھے اور عنقریب تک فتنے کو جڑ سے ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اسی لمحے حاکم شام چلایا، عمرو ابن عاص کچھ چارہ کرو، کوشش کرو، مجھے علی کے سپہ سالار، علی ابن ابی طالب کے جرنیل مالک اشتر نخعی کے حملے سے بچاؤ۔ اسی لمحے چند لمحوں کے اندر کتنا تیز ذہن ہے عمرو ابن عاص، حاکم شام کا وزیر اعظم۔ اس نے کہا جتنے قرآن کے نسخے ہیں جلدی جلدی انہیں جمع کیا جائے، اکٹھا کیا جائے۔ قرآن کے نسخے اکٹھے کیے گئے، انہیں نیزوں پر بلند کیا گیا اور کہا گیا کہ اب ہم قرآن مجید کو حکم قرار دیتے ہیں اور جو قرآن مجید کا فیصلہ ہوگا ہم اسے قبول کریں گے۔ یہاں تک کہ جیسے ہی نیزوں پر قرآن مجید کو بلند دیکھا گیا، مولا متقیان کی فوج دو بڑے حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور ایک بڑا حصہ وہ تھا کہ جو مالک اشتر نخعی سے جنگ بند کرنے کا مطالبہ کر رہا تھا کہ جنگ بند کریں ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ مولا متقیان نے پیغام روانہ کیا کہ قرآن ناطق تمہارے درمیان موجود ہے، وہ حقیقت قرآن، روح قرآن، بولتا ہوا قرآن، مجسم قرآن تمہارے درمیان موجود ہے۔ یہ قرآن کا وجود کتبی جو صفحات کے اوپر یہ حروف تحریر ہیں، حقیقت قرآن تمہارے سامنے تمہیں یہ حکم دے رہا ہے کہ جنگ جاری رکھو اور فتنے کو جڑ سے ختم کر دو، لیکن نہ، علی کا بے بصیرت لشکر خود مولا متقیان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اور مجبوراً جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی، اور بعد میں خود ان لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ سب نے مطالبہ کیا، ان خوارج نے مولا متقیان سے کہ ہم سے بھی غلطی ہوئی کہ ہم نے اصرار کیا، جنگ کو رکوایا، آپ سے بھی غلطی ہوئی کہ آپ نے جنگ روک دی، اور اب ہم بھی کافر ہو گئے، آپ بھی کافر ہو گئے، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں، آپ بھی کلمہ پڑھیے مسلمان ہو جائیے۔ تو حضرت نے جب اس انداز سے کہا کہ پہلے تم نے ایک غلطی پہلے کی، دوسری غلطی کا اب ارتکاب کر رہے ہو، بہرحال یہ شخص یہ افراد اپنی شرمندگی کی وجہ سے کوفہ میں داخل نہیں ہوئے، کوفہ کے باہر خیمہ زن ہو گئے، اور پھر مسلسل مذاکرات کا بھی عمل جاری رہا، لیکن نتیجتاً یہ افراد اپنی اس سبکی کی وجہ سے جو ان کو شرمندگی ہوئی تھی، خفت ہوئی تھی، لیکن اب اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ برابر پھر دوبارہ یہی گروہ مولا متقیان کے خلاف جنگ نہروان میں اٹھ کھڑا ہوا، سے پھر حضرت کی شہادت بھی ہوئی۔ یہ اجتماعی امتحان ہوتا ہے قوموں کا۔ ابھی جو افراد ترلائی میں اس مقام پر اسلام آباد کی اس آبادی میں جن کی شہادت ہوئی ہے، یہ کوئی ارتجالن نہیں ہوئی ہے، یہ کوئی اچانک حادثہ نہیں ہے، صرف اسے حادثہ نہیں کہنا چاہیے، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، نہ ایسا ہے کہ یہ دفعتاً ارتجالن وقوع پذیر ہوا، ایسا نہیں ہے کہ دھوکے میں کوئی مارے گئے، نہ، ہم جانتے ہیں ہم جس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں یہاں پر سب سے زیادہ بے قیمت، سب سے زیادہ ارزان، سب سے زیادہ سستا مکتب اہل بیت، مکتب تشیع کے پیروکار ان افراد کا خون ہے۔ کبھی چوکوں میں، چوراہوں میں، جلوسوں میں، مسجدوں میں، بارگاہوں میں، کسی بھی مقام پہ ہمیں شہید کر دیا جاتا ہے۔ ہم اگر گھر سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہیں، نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد جاتے ہیں، کسی مجلس میں شرکت کے لیے جاتے ہیں، کسی جلوس میں شرکت کے لیے جاتے ہیں، عزاداری میں شریک ہونے کے لیے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے جب ہماری مائیں ہمیں رخصت کر رہی ہوتی ہیں تو انہیں اندازہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے میرا بچہ زندہ واپس نہ آئے، ہم اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے جاتے ہیں۔ یہ ایک شعوری سفر ہے۔ یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں یہ
اس طرح سے ایسا نہیں کہ ایک حادثہ ہو گیا اچانک کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا، نہ، ہماری قوم ان مسائل کو سمجھتی ہے، اور یہ ایک آگاہانہ انتخابی راستہ تھا، یہ خود انتخاب تھا، یہ شہادت ہے، اور شہادت ایسی شہادت کہ جو اختیار کی گئی، ہم ملک کے موجودہ حالات کو سمجھتے ہیں، یہ ہمارے لیے سعادت ہے، اسے ہم حادثہ نہیں کہیں گے۔ حادثہ وہ ہوا کہ جو اسی دوران میں مختلف باقی شہروں میں کم، بالخصوص اس صوبے کے دارالحکومت میں لاہور میں جو انجام دیا جا رہا تھا، جو اس شہر کے گھروں کی چھتوں پر، ہوٹلز کے چھتوں کے اوپر رہا تھا، در حالی کہ علم میں آ چکا ہے، میڈیا کے اوپر اس خبر کو برابر چھپایا جا رہا ہے، شہیدوں کی تعداد کو چھپایا جا رہا ہے، ایک کی موت ہوگی، دو کی موت ہوگی۔ عجیب یہ کہ اسلام آباد کا ڈپٹی کمشنر جو ٹویٹس کر رہا ہے، پہلے کیا کہتا ہے کہ اتنے افراد ہلاک ہوئے، لفظ شہید کہتے ہوئے اسے بڑی مشکل پیش آتی ہے، لفظ شہید کہتے ہوئے اسے بڑی دقت پیش آ رہی ہے، پہلے لفظ ہلاک استعمال کیا، پھر کہا لقمہ اجل بن گئے، پھر خود ہی اپنی ٹویٹس کو اس نے ڈیلیٹ کر دیا اسی ترتیب سے۔ اور پھر جو ملک کا میڈیا ہے، مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر جس طرح سے ان حقائق کو چھپایا جا رہا تھا، اور دوسری طرف یہاں تک کہ ایک خاتون ہے جس کا تعلق اس سوشل میڈیا سے، اسے اینکر پرسن پوچھتا ہے کہ بتائیں آپ بسنت کو انجوائے کر رہی ہیں، آپ کو اچھا لگ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں یہ بسنت بہت اچھا تہوار ہے، لیکن اس وقت میرا دل دکھی ہے، غم زدہ ہے، میں دکھی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو میں مناظر دیکھ رہی ہوں اس کی وجہ سے مجھے اذیت۔ تو فوراً سے جیسے کہ میڈیا کو ہدایات دی گئیں، اس نے بات کو بدلا کہ ہمارے پاس کہنے کے لیے اور بہت ساری باتیں، تو یہ بات چلیں اور باقی دوسرے کسی اور کی، اور آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی، یوں حقیقتوں کو دبایا جا رہا تھا۔ اور پھر ایک جانب یہ کہا جا رہا ہے، ایک وزیر ذمہ دار فرد کہا کہ یہ ہماری خوشیوں کو متاثر کرنے کے لیے جو کیا گیا، تو ہم ہرگز اپنے اس خوشی کو اور اس تہوار کو متاثر نہیں ہونے دیں گے، ہم انجوائے کریں گے، ہم خوشی منائیں گے۔ یہ حادثہ تھا، یہ بدترین ظلم تھا، اور جو لاہور میں اور اسی طرح سے ذمہ دار افراد، اسی طرح سے ایسے افراد کے جو وزیر ہیں، افسر ہیں، اور پھر انہی میں سے ایک دو افراد کو بھیج دیا جاتا ہے اسی مقام پر جہاں شہادتیں ہوئیں، اور پھر وہ آ کر جس ترتیب سے یہ جو تکلیف دہ مرحلہ تھا، اور یہ دکھ نہیں تھا، یعنی واقعاً میں نے بہت خوبصورت مناظر دیکھے، جس طرح سے خود شہادت کے موقع پہ ایک عظیم الشان شخصیت، وہ جوان، ہمارا سلام ہو اس عظیم الشان شہید پر کہ جنہوں نے ایک آگاہانہ شہادت حاصل کی اور اپنی جان کی قربانی دی، اور خود کو قربان کر کے انہوں نے، ورنہ کئی گنا زیادہ نقصان ہو جاتا، جس شجاعت کا، جس دلیری کا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ ہمیں اس شہید پر فخر ہے، باقی ایسے شہیدوں پر فخر ہے، ہر فرد اپنی مثال آپ تھا، سب نے جام شہادت نوش کیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ظلم روا رکھے جا رہے تھے، جیسے لاہور کی مثال، برابر آپ دیکھیں کہ یہ خبریں ایک طرف سے یہ چلنا شروع ہو گئیں، دوسری جانب اسی تس کو احتشام سے، اسی ترتیب سے پوری لاہور میں، اور پھر برابر 3 دن تک نہ کہ اس تہوار کو ملتوی کر دیا جائے، نہ برابر یہ صفر۔ اور آپ دیکھ لیجیے میڈیا کے اوپر کوئی نام و نشان نہیں ہے، برابر قہقے لگائے جا رہے ہیں، جشن منایا جا رہا ہے، نہیں معلوم کیا۔ اور پھر دوسرا جو منظر دیکھا جا رہا تھا پیمز ہاسپٹل میں، جیسے جیسے زخمیوں کو پہنچایا جا رہا تھا، شہداء کو پہنچایا جا رہا تھا، بستر ختم ہو گئے اور ان کو بینچوں کے اوپر لٹایا گیا، 10 زخمی شہید جو زمین پر لیٹے گئے تھے۔ یہ ایک طرف یہ مناظر کہ کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، صرف بیان بازی، اور پورا زور لگایا جا رہا ہے کہ کسی طرح سے جلد از جلد ان زخمیوں کو، ان شہیدوں کو اپنے اپنے آبائی علاقوں میں روانہ کیا جائے۔ یہاں تک کہ چکوال سے ایک جوان جو شہید ہوئے، ان کے جسم کو، ان کا لاشا جو کئی حصوں میں بٹ چکا تھا، یہاں تک کہ ان کو ایک میلے کچیلے کارپیٹ میں لپیٹ کر جلدی جلدی، یہ کیا پریشانی ہے؟ آخر کیوں دشمن یہ چاہتا ہے کہ جلدی جلدی شہیدوں کے لاشوں کو ان کے آبائی علاقوں میں بھیجا جائے؟ اس لیے کہ وہ اس اثر کو سمجھتا ہے کہ اگر اس قوم نے اجتماعی شعور کا مظاہرہ کیا اور یہ سارے کے سارے اجتماعی سطح پر ان شہیدوں کی لاشوں کو الگ ہونے کے بجائے ایک نقطے پر پوری قوم یکجا ہوئی، تو اس کا اثر، اس کا نتیجہ، چونکہ شہید کا خون مردہ معاشرے میں ایک نئی روح ڈال دیتا ہے۔ شہید کا خون کتنا قیمتی ہے، خود شہید کا کیا شرف ہے، کیا مقام ہے کہ ختمی مرتبہ علیہ علیہ فتح وسنا فرماتے کہ فوق کل بر بر، ہر نیکی کے اوپر نیکی ہے لیکن شہادت کے اوپر کوئی نیکی نہیں ہے۔ شہادت بلند ترین درجہ ہے، شہادت وہ بالا ترین درجہ ہے کہ اہل معاشر کے شہداء پر غبطہ کریں گے، رشک کریں گے،
لیکن اس سے اہم ترین مرحلہ پھر اس شہید کے خون کا تحفظ ہے. وہ شہید کے جو سماج کو، معاشرے کو ایک نئی روح دیتا ہے، ایک نئی زندگی دیتا ہے. شہید کا خون، شہید مرتضیٰ مطہری نے کہا، تلوار سے بھی طاقتور ہوتا ہے. تلوار جسم کو متاثر کرتی ہے، لیکن شہید کے خون میں یہ طاقت ہے. توجہ فرمائیے گا، ایک تلوار جسم کو زخمی کرتی ہے لیکن جو شہید کا خون ہے یہ تاریخ کے دھارے کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ہمارے پاس ان شہیدوں کا خون امانت ہے. ایک پوری کائنات مل کر کسی ایک شہید کے خون کے ایک قطرے کی قیمت نہیں بن سکتی. قیمتی ترین متاع ہمارے پاس ان عزیزوں کا یہ خون تھا، یہ شہید، یہ ہمارے لیے سرمایہ تھے. لیکن دوسری جانب اسی موقع پر ایسے غیر ذمہ دارانہ ترین لفظ استعمال کیے گئے کہ ہم لاشوں کی تجارت نہیں کرتے. مجھے تعجب ہوتا ہے، اچھا آپ لاشوں کی تجارت نہیں کرتے، آپ لاشوں کا سودا نہیں کرتے، آپ لاشوں پر سیاست نہیں کرتے، تو کیا لاشیں سیاست کر سکتی ہیں؟ نہ، یہ کیسی غیر ذمہ دارانہ بات ہے. یہ روح ہے تشیع سے متصادم ہے. ایسی لغو بےہودہ بات کا مکتب تشیع سے، قرآن سے، تعلیمات اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر آپ کربلا کی نفی کر دیں کہ سرے سے ان بیویوں کو مخدرات عصمت و طہارت کو کوفہ اور شام کے بازاروں میں جا کر ان شہیدوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا. شہید ایک مردہ سماج میں ایک نئی زندگی کو روح پھونکتا ہے. یہ ہماری ذمہ داری تھی. جب ایک جانب یہ میڈیا، ذرائع ابلاغ، تمام تر حکومتی اراکین، اسٹیبلشمنٹ، ریاست کی افراد اس طرح سے فوری شہیدوں کے لاشوں کو، اگرچہ وہ پہلی کوشش میں، پہلی سازش میں کامیاب ہو گئے، لیکن اب ہمیں سمجھنا چاہیے پوری ملی وحدت اور بیداری اور شعور کا ثبوت دیتے ہوئے کم سے کم اگر اس موقع پر قوم اکٹھے نہیں ہوئی، وہ اثر، وہ نتیجہ اگر ہم حاصل نہ کر سکے، تو کم سے کم اب شہداء کے چہلم کے موقع پر پوری قوم اس طرح سے سیسا پلائی دیوار بن جائے اور ہم تن یکسو ہو کر، سارے کے سارے اکٹھے ہو کر شہداء کے چہلم کو اس شایان شان انداز سے منایا جائے. اپنے مطالبات یہ سیکھیں ثانی زہرا نے کس طرح سے کربلا کے شہیدوں کے مقدس خون کا تحفظ کیا ہے. اگر کوئی جاننا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے ایک مرحلے میں تاریخ انسانی کا مشکل ترین سفر طے کر کے کس طرح سے کوفہ پہنچی ہیں، کس طرح سے کوفہ میں شہداء کے خون کی قیمت اور اس اثر کو بیان کرنا چاہ رہا تھا، ہنس رہا تھا، غیر سنجیدہ لے رہا تھا. عبید اللہ ابن زیاد نے جب ثانی زہرا گورنر ہاؤس میں پہنچی، اس کے دارالامارہ میں پہنچی، ایک بچہ، ایک بچی، ایک بیوی سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے. یہ سمجھنا ہے ہم نے کربلا سے، یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں. میدان میں اترنے کے بعد نہیں سکھایا جاتا ہے. یہاں پہلے مرحلے میں اپنی مسجدوں میں، اپنے مدرسوں میں، اپنی امام بارگاہوں میں اپنی نسلوں کو تیار کیا جاتا ہے، تاکہ جب ہم میدان میں اتریں، جب ہم جلوس میں جائیں، جب ہم محض سکھانے کی نوبت، وہ مرحلہ نہیں ہوتا ہے. اب پڑی پورے روز عاشور میدان کربلا میں. اس کے بعد تاریخ انسانی کا مشکل ترین سفر 19 دنوں میں مسلسل ہزاروں لاکھوں لوگوں کے درمیان سے یہ بیویاں اور بچے گزر کر گئے کوفہ شام. لیکن کربلا میں نہ سید الشہداء کو کسی صحابی سے یہ کہنا پڑا کہ خبردار یہ کام نہ کرنا، اس سے میرے ہدف کو نقصان پہنچے گا. وہاں نہیں سمجھانا پڑا، حتیٰ کسی بچے سے نہیں کہنا پڑا. حتیٰ تاریخ انسانی کے اس مشکل سفر میں کسی بچے کو ثانی زہرا کو یہ سمجھانا نہیں پڑا کہ ایسے نہ کرنا، اس سے ہمارے مقصد کو نقصان پہنچے گا. نہ، تیاری پہلے کی جاتی ہے، میدان میں اترنے کے بعد تیاری نہیں کی جاتی ہے. اور پھر کس طرح سے ایک بچہ، آپ خود حیران ہوتا ہے انسان کہ یہ کربلا والوں کی پیاس روز عاشور ختم ہو گئی ہے. یہ بچے کب تک پیاسے ہیں؟ یہ اسیر کب تک پیاسے رہے؟ کب تک بھوکے رہے؟ تاریخ انسانی کے مشکل ترین مصائب کے سمندر سے گزرنے کے بعد جیسے ہی دارالامارہ میں پہنچے اور گورنر ہاؤس میں پہنچے، بجائے اس سے کہ اس کے عہدے سے متاثر ہوتے کہ سامنے گورنر بیٹھا ہے، اتنی سینکڑوں کی تعداد میں سپاہی ہیں، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، کہ ہم دیکھ کر مرعوب ہو جائیں، جیسے وہ چاہتے ہیں ہم بھی ویسے بولنا شروع کر دیں، جو وہ ہمارے منہ سے لقمہ دیتے ہیں ہم وہی باتیں جاری کرنا شروع کر دیں. جی ہم لاشوں پر سیاست نہیں کرتے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب روح کربلا کی توہین کر رہے ہیں، روح کربلا کی نفی کر رہے ہیں. ایسے غیر ذمہ داران ترین جملے کہ اپنی مرضی کا ایک جملہ چن لی کہ اگر علی ابن ابی طالب کی سیرت ہمارے سامنے ہے کہ علی ابن ابی طالب نے اپنا گھر جلنے دیا لیکن مدینہ نہیں جلنے دیا. کب؟ مگر کیا ہم کسی شہر کو جلانا چاہتے ہیں؟ مگر آج پورے پاکستان کی 1947 سے لے کر آج تک کیا کبھی کسی مومن نے ایک کنکر اٹھا کر مارا، کسی کو معمولی نقصان پہنچایا، کسی گاڑی کا شیشہ توڑا، ایک
بتا توڑا، نہ یہ ہمارا شیوا نہیں ہے. ہم نے احتجاج کربلا سے سیکھا ہے، ہم نے اپنی آواز بلند کرنا کربلا سے سیکھا ہے. کس انداز میں اپنی بات پہنچائی جاتی ہے. ہم مگر کب شہر کو جلا رہے ہیں؟ نہ بات یہ ہے کہ مولا متقیان کی جب گلو اطہر میں رسی ڈالی گئی، اس حالت میں سیدہ زہرا کیا گھر میں بیٹھی یا حزب حاکم کے دربار میں پہنچی ہیں، حکمرانوں کے سامنے جا کر خطبہ دیا. اس انداز میں سیدہ زہرا نے ہمیں سکھایا، ثانی زہرا نے ہمیں سکھایا کہ اپنے زمانے کے باطل سے، طاغوت سے کیسے گفتگو کی جاتی ہے، کس طرح سے شہیدوں کے مقدس لہو کی حفاظت کی جاتی ہے. جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچی بی بی تو ایک ایک بچہ، ایک ایک بچی، ایک ایک خاتون اتنی سرعت سے جیسے اپنی پوزیشن سنبھالی جاتی ہے. ثانیہ زہرا کے گرد سارے کے سارے بچے بیبیاں جمع ہوئے، اکٹھے ہوئے، اور ثانیہ زہرا سب کے وسط میں، اور اب شراب پی رہا ہے، شراب کے نشے میں مست ہے. عبید اللہ ابن زیاد پوچھتا ہے علی کی بیٹی بتا تو نے کربلا میں اپنے خدا کو کیسا پایا. یہ سوچ رہا تھا بی بی فریاد کریں گی، گریہ کریں گی، ان مظالم کا ذکر کریں گی. ہمارے مردوں کو قتل کر دیا گیا، ہماری خواتین کے سروں سے رداؤں کو چھین لیا گیا، لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے. وہ بی بی ایک ایک مصیبت بیان کرے گی اور ہم آگے سے مذاق اڑائیں گے، ہنسیں گے، اہل دربار کے ساتھ مل کر کہکے لگائیں گے. لیکن اللہ رے معرفت زینب بنت علی جیسی عبید اللہ ابن زیاد نے پوچھا، ایک مرتبہ لبہائے زینبی میں جنبش پیدا ہوئی. فرمایا ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں اپنے خدا کو بہت حسین دیکھا ہے. میں نے کربلا میں صرف جمال خدا کا ظہور دیکھا. اور پھر اس کے بعد 19 دن کا سفر، بے پالان شتر کی پشت کا سفر. یہ کیسا سفر ہوتا ہے؟ اگر وہ سمجھنا چاہے تو حضرت ابو ذر غفاری کے 4 دن کے سفر کا مطالعہ کرے، جو مورخین نے لکھا کہ جب آپ کو ربضہ میں بھیجا گیا بے پالان شتر کی پشت پر بٹھا کر، تو آپ کی رانوں کا گوشت گل چکا تھا. تو اس نبی زادیوں کو مسلسل 19 دن بے پالان شتر کی پشت پر بٹھا کر چلایا نہیں گیا، بلکہ ایک طویل سفر تھا جو اس سے بھی کم عرصے میں طے کروایا گیا. اونٹوں کو دوڑا کے لے کے جایا گیا. یہ بیبیاں، یہ انسان تصور نہیں کر سکتا. اتنا مشکل سفر طے کرنے کے بعد، بازاروں سے گزرنے کے بعد پتھروں کی بارش کر دی گئی، اتنے پتھر مارے گئے کہ ثانیہ زہرا بیبیوں کے لیے چلنا مشکل ہو گیا. میں نے خود کتابوں میں پڑھا کہ بیبی نے کوہنیوں کے بل سفر طے کیا، لیکن ایک مرحلے کے لیے نہیں رکی، آگے چلتی گئیں، بڑھتی گئیں. اور 3 دن لگا کر یزید نے جو اپنا دربار تیار کیا تھا، محل تیار کیا تھا، پوری دنیا سے سفیر بلائے گئے تھے، مختلف غیر مسلموں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو بلایا گیا تھا. تمام گورنر اکٹھے تھے، تمام سردار اکٹھے تھے، خواص اکٹھے تھے. یہ ہزاروں افراد، 900 کرسیاں لگی ہوئی ہیں عمائدین کے لیے، سلطنت کے بڑے بڑے خواص سب جمع ہیں. اور ایسے میں یزید تخت پر بیٹھا ہے، شراب کے نشے میں مست ہے، ایسے عالم میں کہ وہ بار بار فخر و مباحات کا اظہار کر رہا ہے کہ اسے بڑی کامیابی ملی ہے. اور وہ سارے سر، وہ سپاہی، وہ فوجی اور اس کے باقی افراد اور اس کے گورنر، اس کے سفیر، سب کے سب سر جھکائے بار بار یزید کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں. یزید کو خلیفۃ المسلمین کہہ کے بلا رہے ہیں، یزید کو امیر المومنین کہہ کے بات کر رہے ہیں. اس انداز میں ثانیہ زہرا جس جرأت اور شجاعت کے ساتھ اس کے دربار میں داخل ہوئی، جلدی سے چلتی وہ آگے بڑھی، اپنے مقام پر پہنچی. باقی بیبیاں آپ کے گرد اس طرح سے حالہ بنایا. اور پھر یزید نے گفتگو کرنا شروع کی بڑے فخر و مباحات سے کہ کاش بدر و احد میں مرنے والے میرے آباء و اجداد زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ کس طرح سے میں نے محمد اور علی کی بیٹیوں سے بدلہ لیا، ان کے بدر میں مرنے والوں کا، احد میں مرنے والوں کا. اور پھر کہنے لگا کہ لائبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. سب بنو ہاشم کا ڈھونگ تھا، کوئی نبی نہیں تھا، کوئی وحی نہیں تھی، کوئی قرآن نہیں تھا. کاش وہ زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے کیا حال کیا ان کی اولاد کا. اب تک ثانیہ زہرا خاموش رہی، لیکن جیسے ہی یزید نے یہ جملے کے توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں، رات کے اس پہر آپ کو زحمت دینا ہرگز مناسب نہیں سمجھتا، انہی جملوں پر گفتگو سمیٹنا چاہ رہا ہوں. ایک مرتبہ ثانیہ زہرا جیسے یزید نے یہ جملہ کہا، کاش بدر و احد میں مرنے والے میرے آباء و اجداد زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے کیسے محمد اور علی کی بیٹیوں سے ان کے خون کا بدلہ لیا. تو ایک مرتبہ ثانیہ زہرا جو اب تک خاموش تھی اور یزید کی طرف رخ کیا اور یہ جملہ کہا. فرمایا سن اے یزید، تو جو ان سب کے سامنے اتنا معتبر بنا ہوا ہے، اتنا محترم بنا ہوا ہے، سب سر تمہارے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ہر زبان تجھے خلیفۃ المسلمین کہہ رہی ہے، ہر زبان تجھے امیر المومنین کہہ رہی ہے. تو شراب کے نشے میں مست ہے، حکومت کے نشے میں مست ہے، فتح و کامرانی کے نشے میں مست ہے. لیکن سن یزید، تو علی ابن ابی طالب کی بیٹی کی نگاہ میں اتنا ہیچ ہے، اتنا پست ہے، اتنا کمتر و ذلیل ہے کہ علی کی
बेटी तुझे लायक तस्करा नहीं समझती, अली की बेटी तुझे लायक कलाम नहीं समझती, अली की बेटी तुझे लायक गुफ्तगू नहीं समझती है। ये सुने, ये समझे, ये मंशूर है तागूत से और बातिल हुक्मरानों से कैसे बात की जाती है, कैसे गुफ्तगू की जाती है। सानिए ज़हरा ने हमें तालीम दिया। ये करबला, ये शाम, ये खुतबे, ये हमारी मीरास है। नहीं ये कि हम उनकी खुशामद करें, हम उनके आगे झुकना शुरू कर दें और उनके दिए हुए लुकमों के मुताबिक जो हमारे दहन में दे उसी तरह से हम बोलना शुरू कर दें, वही कहना शुरू कर दें। करबला इज्जत का दर्स है, करबला गैरत का दर्स है, करबला शुजाअत का दर्स है, करबला शऊर का वो सफर है और हमने उस इज्तिमाई शऊर का मुजाहिरा करना है। ये इतना बड़ा जुमला था, इतना वजनी जुमला था कि जैसे ही सानिए ज़हरा ने ये जुमला कहा, यजीद जैसा चर्ब जुबान शातिर अय्यार जो बात बात पर फिल बदी अशार पढ़ रहा था, उसे समझ में नहीं आई कि सानिए ज़हरा के इस अचानक हमले का क्या जवाब दे। और बहुत देर तक सोचता रहा कि इस अचानक जुमले का, इस अचानक हमले का क्या जवाब दे। एक मर्तबा बहुत देर सोचने के बावजूद जब उसे कुछ समझ में ना आया, काफी देर तक सर झुकाए सोचता रहा और वो सारे सर जो कुछ देर पहले तक यजीद के सामने झुके हुए थे उसको मुबारकबाद दे रहे थे, खलीफतुल मुस्लिमीन कह रहे थे, अमीरुल मोमिनीन कह रहे थे, सब सर उठाकर बीबी की तरफ देख रहे हैं। ये कौन मुअज्जमा है जिसने 3 बर्रे आज़मों के इतने बड़े मुतलकुन अलान हुक्मरान को खामोश होने पर मजबूर कर दिया। और फिर सब घूमकर यजीद की तरफ देखते हैं कि अब यजीद इस बीबी के अचानक हमले का क्या जवाब देगा। लेकिन बहुत देर सोचने के बावजूद, काफी देर गौर करने के बावजूद यजीद के पास इसके अलावा और कोई जवाब नहीं था। कहने लगा, अल्लाह लानत करे इब्ने मरजाना पर, अल्लाह लानत करे उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद पर जिसने हुसैन को शहीद कर दिया। मैंने तो उसे ऐसा कुछ नहीं कहा था। जैसे ही सानिए ज़हरा ने देखा कि मेरा वार इतना कारगर साबित हुआ और मेरा हमला इतना कारी साबित हुआ कि मेरे भाई का कातिल यजीद मेरे भाई के कत्ल से अपने दामन को बचाने की कोशिश कर रहे, तो अब उस तारीखी खुतबे का आगाज किया और उस मरहले पर पहुंची और वो आफाकी पैगाम अपनी जुबान अतहर से जारी फरमाया। सुन यजीद किद कई तक वस असायक वन सब जोहदक वल्ला ला तमहु जिक्रना वला तुमी तू वहयना। ए यजीद, तू जितनी चालें चल सकता है चल ले, तू जितनी कोशिशें कर सकता है कर ले, तू जितनी साजिशें कर सकता है कर ले, तू जितने हरबे इस्तेमाल कर सकता है कर ले। अली की बेटी तेरे दरबार में अल्लाह की कसम खा के ये ऐलान करके जा रही है, तू कभी हमारे जिक्र को खामोश न कर सकेगा, तू कभी मेरे नाना की वही को मौत की आगोश में न सुला सकेगा। आज हम भी इन शहीदों की मजलिस तरहीम पे ये ऐलान कर रहे हैं कि जितने चाहे शहीद कर दो, जितने चाहे जख्मी कर दो, अगर हम सारे के सारे मारे जाएं, सारे के सारे कत्ल हो जाएं, सारे के सारे शहीद हो जाएं, हमारे बड़ों को मार दिया जाए, जवानों को मार दिया जाए, बूढ़ों को मार दिया जाए, शहीद कर दिया जाए, अगर एक बच्चा भी हमसे बाकी रह गया तो उसकी जुबान से भी लब्बैक या हुसैन की आवाज बुलंद होगी। हम शहादत का ये सिलसिला, शहादत का ये सफर, ये इर्तिजालन नहीं हुआ, ये दफअतन नहीं हुआ, ये अचानक नहीं हुआ। हम जहनी तौर पर तैयार रहते हैं। जो शऊरी सफर हमने तय किया, हम वादा करते आका इमाम जमाना के साथ, अपने जमाने के हुसैन के साथ वादा करते हैं कि हम इस रास्ते पे चलेंगे और कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, कभी पशेमान नहीं होंगे, चाहे हमारी गोदियों में अली असगर के हजारों गुलाम शहीद क्यों ना हो जाएं। जिस तरह से एक शहीद के वरसा आए हुए थे, शहीद अली असगर जो बचपने में शहीद हुए, जामे शहादत नोश किया। अगर इसी तरह हम वादा करते हैं कि हमारी गोदियों में क्यों अली अकबर के हजारों गुलाम क्यों ना शहीद होते चलें, हम इस रास्ते पे चलेंगे और कभी अफसोस नहीं करेंगे। मेरे अजीजों, इस साहने में जहां पर बच्चे शहीद हुए, जहां पर बुजुर्ग शहीद हुए, जितना मैंने देखा, मैंने तस्वीरें देखी, नाम पढ़े, बड़ी तादाद में शहीद होने वाले जवान थे। इसलिए कि अतराफ में यूनिवर्सिटियां थी, उन यूनिवर्सिटियों में जो तुलबा पढ़ रहे थे, डॉक्टर्स थे, अहले इल्म थे, ये चुनिंदा अफराद, इनकी शहादतें हुई
बस मैं एक ही जुमला अर्ज करूंगा, वक्त खत्म हो रहा है, कि ए जवानों जो शहीद हुए हमारे दरमियान में से रुखसत हुए, आप डिग्रियां लेने के लिए अपने अपने शहरों से आए थे, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, आप वो डिग्री जो हासिल करने के लिए आए थे वो तो ना कर सके, लेकिन आपको शहादत की डिग्री अता हो गई है, आपको शहादत की सनद अता हुई है। और चूंकि ज्यादा शहीद होने वाले जवान थे तो मैं भी उस जवान का जिक्र करूंगा कि रोज़े आशूर हुसैन इब्ने अली ने जिसको रुखसत करते हुए वो जुमले कहे जो किसी दूसरे शहीद के लिए इरशाद नहीं फरमाए। जैसे ही जनाब अली अकबर खयाम से बाहर तशरीफ लाए, बीबियों से रुखसत हुए, इमाम सज्जाद से रुखसत होने के बाद जैसे ही अपने बाबा इमाम हुसैन से रुखसत होने लगे तो इमाम हुसैन ने वो जुमले फरमाया, या बुनैया महलन महला, बेटा अली अकबर जरा आहिस्ता आहिस्ता चलना, और अली अकबर जाते हुए मुड़ मुड़ कर मेरी तरफ देखते हुए जाना। और मुअर्रिखीन ने लिखा, मक्तल निगारों ने, कि जनाब अली अकबर जब चले, चंद कदम तय करने के बाद एक आवाज सुनी, मुड़ कर देखा, अजीब कयामत का मंजर था, हुसैन ऊंधे मुंह करबला की जमीन पर गिरे। जनाब अली अकबर पलट कर आए, वापस घोड़े से नीचे उतरे, बाबा को उठाया और उठाने के बाद कहने लगे, बाबा आप तो मुझे रुखसत कर चुके थे, फिर ये हाल क्यों है? क्या फरमाया? ये नहीं फरमाया कि काश आपका भी कोई जवान बेटा होता। नाम जवान बेटा होना और है, अली अकबर जैसा बेटा होना और है, बल्कि क्या फरमाया? फरमाया, ए अली अकबर काश आपका आपके जैसा बेटा होता। और अब दुनिया को बताया, इसलिए कि मुअर्रिख के कलम में इतनी ताकत नहीं थी वो अली अकबर का तारुफ पेश कर सके। इधर अली अकबर को रवाना किया और अपनी दाढ़ी को बाएं हाथ से पकड़ के दायां हाथ आसमान की तरफ बुलंद किया और ये जुमला बना कहा, अल्लाह को गवाह बना के फरमाया, अल्लाहुम्मा इशहद अला हाउलाइल कौम, परवरदिगार तू गवाह रहना, कद बरज़ इलैहिम गुलामुन, अब उस जवान को रवाना कर रहा हूं जो शक्ल में, गुफ्तार में, किरदार में, जाहिर में, बातिन में तेरे रसूल की सबसे बड़ी शबी। बस वक्त नहीं कि मैं तफसील से हजरत की शहादत को बयान करूं, गए कैसे जिहाद किया, कैसे जंग की, कैसे शहादत हुई, लेकिन बस आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूं। एक ऐसा मरहला आया कि सनान इब्ने अनस ने जनाब अली अकबर से कहा कि आप तो दादे शुजात दे रहे हैं, आपको आपकी जंग देखकर आपके दादा अली की जंग की याद ताजा हो गई है, लेकिन एक मर्तबा मुड़कर खैमों की तरफ तो देखें, किसी ने आपके खयाम को आग लगा दी। एक मर्तबा जनाबी अली अकबर ने पलट कर देखा, इसी लम्हे इस शकी ने धोखे से एक नेज़ा आपके सीने में पैवस्त कर दिया और पैवस्त करने के बाद उसके दस्ते से उसे घुमाया और फिर उसको तोड़ दिया। बस उसके बाद जनाब अली अकबर खुद को ज़ीने फरस पर नहीं संभाल पा रहे थे, ऐसे में एक शकी ने पुष्ट से आकर आपके सरे अक़दस पर गुर्ज मारा और उसके बाद अब घोड़े से गिरने लगे, लेकिन इतने खुददार थे कि खुद को घोड़े से नीचे नहीं गिरने दिया, अपनी बाहें घोड़े की गर्दन में डाल दी और आपके सर का खून जैसे घोड़े की आंखों में जाना शुरू हुआ, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वापस खैमों की तरफ जाने के बजाय वो दुश्मन के लश्कर की तरफ बढ़ता चला गया। सैयद इब्ने ताऊस ने अपने मक्तल अल-लुहूफ में लिखा, जहां जहां से अली अकबर की सवारी गुजर रही थी, जिसके हाथ में जो हथियार था, फक़त्तलूहु इरबन इरबा, अली अकबर के जिस्म के टुकड़े कट कट के करबला की जमीन पर गिर रहे थे। यहां तक कि आवाज बुलंद की, बाबा जान अपने बेटे का आखिरी सलाम कबूल कीजिए। वो हुसैन के जो हर की शहीद की तरह से, हर शहीद की लाश पर तीर की तरह से पहुंचे थे, उस हुसैन को अली अकबर की लाश तक पहुंचने में बड़ी देर लग गई। इसलिए कि जब अली अकबर ने आवाज दी तो हुसैन कभी दाएं गिरते हैं और कभी बाएं गिरते हैं और फिर फरमाते हैं, बेटा अली अकबर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अली अकबर मुझे आवाज दो कि तुम्हारी आवाज के सहारे तुम्हारी लाश तक आ सकूं। और फिर जब लाश उठाना चाहिए तो 72 की लाशें उठाने वाले हुसैन, आपसे अली अकबर की लाश नहीं उठाई गई। एक मर्तबा सानिए ज़हरा ने जब खेमे के दर से यह मंजर देखा कि मेरे भाई हुसैन से अली अकबर की लाश नहीं उठाई जाएगी, तो बनु हाशिम के छोटे छोटे बच्चों को रवाना किया, जाओ इमाम वक्त की नुसरत करो। ये छोटे छोटे बच्चे मैदान करबला में वाह अलीया वाह मुहम्मदा कहते हुए पहुंचे, सबने मिलकर अली अकबर की लाश को उठाया। आका हुसैन पीछे पीछे चल रहे हैं, हालत क्या है, अम्मामा गले में और हुसैन दोनों हाथों से मातम कर रहे हैं और ये नोहा पढ़ रहे हैं, या बुनैया अलद दुनिया बादकल अफा, बेटा अली अकबर तेरे बाद इस जिंदगानी दुनिया पर खाक हो।
بس میرے عزیزوں آخری جملہ عرض کروں، یہ تو بابا کی کیفیت ہے، یہ تو حسین ابن علی کی حالت ہے، ماں کا حال کیا ہے؟ جیسی جناب علی اکبر کی لاش پہنچی خیام کے دروازے پر، ایسا کوہرام برپا ہوا، ساری بیبیاں جمع ہوئی، دشمن مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد ایک مرتبہ ثانی زہرا نے سر اٹھایا، دائیں بائیں دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا مجھے اس شہید کی ماں نظر نہیں آ رہی، مجھے ام لیلہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ فضہ شاید ابھی تک ام لیلہ کو خبر نہیں ہوئی، شاید ابھی تک ام لیلہ کو خبر نہیں ہوئی ہے کہ علی اکبر کی لاش آ چکی ہے۔ فضہ جاؤ ام لیلہ کو بتاؤ علی اکبر کی لاش آ چکی ہے۔ سنیں گے جب فضہ پہنچی اس خیمے میں جہاں علی اکبر کا قیام تھا، جناب ام لیلہ کا قیام تھا، تو کیا دیکھا کہ بی بی خیمے کے اندر دوڑ رہی ہیں، کبھی دائیں گر جاتی ہیں کبھی بائیں گر جاتی ہیں۔ پوچھا ارے بی بی کیا ہوا ہے، کیوں بار بار گر رہی ہیں؟ کیا جواب دیا؟ کہا فضہ اچھا ہوا تو آ گئی، میں نے سنا ہے میرے علی اکبر کی لاش آئی ہے، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، فضہ میری انگلی پکڑ کے مجھے علی اکبر کی لاش تک لے جاؤ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما، پروردگار ہماری اس عبادت کے لیے اپنی بارگاہ سے اجر عظیم قرار دے، پروردگار اس ذکر کے صلے میں شہداء کے درجات عالی متعالی فرما، مزید بلند فرما، پروردگار ہمیں شہداء کے مقدس خون کا اس اثر کو باقی رکھنے کی، محفوظ رکھنے کی اور اس کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرما۔